بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ روزہ کی سنتیں۔ روزہ کی سنتیں 6 ہیں۔ سحری میں تعجیل کرنا، کھجور یا پانی سے جلدی افطار کرنا، زوال کے بعد مسواک سے اجتناب برتنا، فقراء کو کھانا کھلانا، قرآن کی بکثرت تلاوت کرنا، مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، بالخصوص آخری عشرہ میں جس میں شب قدر ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرہ میں آرام اور نیند سے دست بردار ہو کر عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال ایک لمحہ بھی عبادت و یاد الہی سے غافل نہ ہوتے تھے۔ شب قدر طاق راتوں میں آتی ہے اور بالعموم 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس عشرہ میں برابر متقف رہے، اگر نظر مانی ہو تو پھر لازم ہے۔ اعتکاف میں ضروریات کے علاوہ کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور جتنی دیر وضو میں صرف ہو اس سے زیادہ گھر میں ٹھہرنے سے احتراز کرے۔ نماز جنازہ، مریض کی عیادت، گواہی یا طہارت کی تجدید کے لیے نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مسجد میں ہاتھ دھونا، کھانا کھانا، سونا درست ہے۔ جب کوئی آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی تازہ نیت کر لے۔ سبحان اللہ۔ قضا، کفارہ، امساک اور فدیہ کا بیان۔ رمضان میں روزہ توڑ دینے سے قضا، کفارہ اور فدیہ لازم آتا ہے، البتہ ہر ایک کا محل جدا جدا ہے۔ جو مسلمان کسی عذر یا بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے اس پر تو قضا لازم ہے۔ اسی طرح حائضہ، مسافر، بیمار، حاملہ اگر اسے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہو، اور مرتد پر بھی قضا واجب ہے، لیکن دیوانے اور نابالغ پر قضا واجب نہیں، اور جب جمع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے تو اس صورت میں کفارہ لازم ہے۔ کفارہ اس طرح ادا ہوگا کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ ہو سکے تو متواتر 2 مہینے روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو 60 مد اناج دے، اور مد 1/3 کم 1 من 1 سیر ہوتا ہے۔ امساک کا معنی ہے دن کا باقی حصہ کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنا، اور یہ بھی اس شخص پر لازم ہے جو بغیر عذر روزہ توڑ دے، اور حائضہ دن میں اگر پاک ہو جائے یا مسافر واپس لوٹ آئے یا بیمار اچھا ہو جائے تو ان میں سے کسی پر بھی امساک نہیں ہے۔ اگر شک کے دن کسی نے چاند دیکھنے کی خبر دی تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہو اس پر لازم ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک کوئی چیز کھائے پیے نہیں، اور جو روزہ دار دن میں سفر کرے اسے روزہ توڑنا نہ چاہیے، یعنی روزہ رکھا پھر سفر پیش آ گیا اور روزہ نہ توڑا اور دن میں ہی کسی شہر میں پہنچ گیا تو پھر بھی نہ توڑے، اور مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ہاں طاقت نہ ہو تو فدیہ دے۔ فدیہ 1 مد اناج ہے جو مسکین کو دینا پڑے گا۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی نے اگر بچے کی ہلاکت کے خوف سے روزہ توڑ دیا تو اسے قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا۔ Please just a minute. Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahi Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. جس بیمار نے اپنی ہلاکت کے سبب روزہ توڑا اس پر فدیہ لازم نہیں، اور شیخ فانی جس نے ضعف و کمزوری کے سبب روزہ نہ رکھا وہ بھی فدیہ ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے قضا میں اتنی تاخیر کی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اس پر ہر روزہ کے عوض قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں
اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔